بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا غم خدا نے حسین کی شہادت کو دیا کسی کی شہادت کو نہیں دیا، جتنا جاذبہ خدا نے نام حسین کو دیا پروردگار عالم نے کسی کو نہیں دیا، کیونکہ یہ ذکر حسین ہے جس نے دوسرے سارے ذکروں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ذکر ابا عبداللہ الحسین نہ ہوتا آج ہم ایک ساتھ جمع نہ ہوتے، ذکر حسین نہ ہوتا تو شیعہ اتنا متحد نہ ہوتا، ذکر حسین نہ ہوتا ہماری نسلیں اتنی دیندار نہ ہوتی۔ ایران میں شاہ ایران کے زمانے میں جب مجلس امام حسین پہ پابندی لگی، اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان سے جب شاگرد ملنے گئے تو بہت گریہ کر رہے تھے۔ اگلے دن گئے پھر بھی دیکھا بہت گریہ کر رہے ہیں، تیسرے دن گئے پھر بھی دیکھا اتنا گریہ کر رہے ہیں، تو شاگرد نے کہا کہ قبلہ آپ اتنا رو رہے ہیں بس اس لیے کیونکہ امام حسین کی مجلس پہ پابندی لگی ہے؟ کہ مجلس ایک مستحب عمل ہے، آپ روتے اگر نماز پہ پابندی لگ جاتی، روزے پہ پابندی لگ جاتی، حج پہ پابندی لگ جاتی، ایک واجب کے چھوٹنے پہ آپ اتنا گریہ کریں، لیکن مجلس امام حسین ایک مستحب عمل ہے، ہاں غم تو ہمیں بھی ہے لیکن آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے شاگرد کو دیکھا، کہاں صحیح کہہ رہے ہو، حسین کی مجلس ایک مستحب عمل ہے، لیکن یاد رکھنا یہ کائنات کا واحد مستحب ہے جس کے اندر سے کئی واجب باہر نکلتے ہیں۔ ہاں؟ اگر حسین کی مجلس نہ ہو تو جوان نمازی کیسے بنے؟ اگر حسین کی مجلس نہ ہو یہ قوم دیندار کیسے بنے؟ کہ ہے تو مستحب لیکن اس مستحب کے اندر سے کئی واجب باہر نکلتے ہیں۔ تبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدا، یہ حسین چراغ ہے۔ کس کا چراغ ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے، اور یہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ ایک زمانے تک محدود نہیں ہے، یہ چراغ ہر زمانے میں روشن رہے گا۔ اور کہ یاد رکھنا چراغ کی اہمیت کا پتہ اندھیروں میں چلتا ہے۔ اگر ہر جگہ اندھیرا ہو تو وہاں ایک موم بتی بھی جلے تو انسان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ باعث ہدایت بن جاتی ہے۔ کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ جب معاشرے میں ظلمت چھائی ہوگی تو ان ظلمتوں میں خدا نے اگر کسی کو چراغ بنایا تو وجود ابا عبداللہ الحسین کو بنایا ہے۔ دوسرا فرمایا وَسَفِینَةُ النَّجَاةِ، یہ صرف چراغ نہیں ہے، یہ کشتی نجات بھی ہے۔ اب کلام رسول کا ہے تو ذرا غور سے سنیں، یہ نہیں کہا کہ یہ نجات کی سواری ہے، فرمایا یہ نجات کی کشتی ہے، کیونکہ اگر سواری کہتے تو ساری سواریاں شامل ہو جاتی، گھوڑا بھی سواری ہے، اونٹ بھی سواری ہے، گاڑی بھی سواری ہے، یہ ساری سواریاں ہیں۔ تو میں نے سوچا نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین سواری نجات ہے، یہ کیوں کہا کہ کشتی نجات ہے؟ پھر میں نے غور کیا کہ ہر سواری جب چلتی ہے تو زمین پہ چلتی ہے، زمین پہ چلنے والی سواریوں میں ایک چیز کی گنجائش ہوتی ہے، اگر آپ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، 4 قدم چلو، پھر دل نہ کرے اتر سکتے ہو، نیچے زمین ہے، پیدل چل کے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ آپ گاڑی پہ چڑھے، گاڑی خراب ہو گئی، اتر سکتے ہو، نیچے زمین ہے، زمین پہ حیات ہے، آپ پیدل چل کے منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ تو نبی نے ہر سواری کا انکار کیا کہ حسین کشتی ہے، کشتی پہ چڑھو گے تو اترنے کی گنجائش نہیں ہے، نیچے پانی ہے۔ کشتی پہ چڑھو گے تو نیچے پانی ہے، اب کوئی کتنا بھی بڑا تیراک ہو، کتنے مہینے کتنے سال اس پانی میں تیرے گا، بالآخر ڈوب جائے گا۔ تو کہا نجات کون ہے؟ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ تبھی آقا ششتری فرماتے ہیں جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ تصور کیا کرو کہ کشتی حسین کے سوار ہو، اگر حسین کے ساتھ رہے تو یہ باعث نجات ہے، اگر حسین کے ساتھ رہے تو نسلیں بچی رہیں گی، واللہ جن کی نسلیں مجلس حسین کے ساتھ جڑی رہتی ہیں ان کی نسلیں کی آخرت آباد ہوتی ہے۔
آپ دیکھیے جن کے بچے حسین سے جدا ہو جاتے ہیں، مجلس حسین سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرش عزا ہے جو آپ کے نسلوں کو بچا رہا ہے، یہ فرش عزا ہے جو باعث ہدایت بھی ہے۔ تو پروردگار عالم نے ذکر ابا عبداللہ الحسین میں ایک کشش رکھی۔ اللہ یہ چاہتا تھا میں لوگوں کو جمع کروں، کیونکہ اب ہمارے اوپر ظاہری طور پر کوئی امام نہیں ہے جو ہمیں برائی اور اچھائی کی تمیز دلائے، جو ہمیں بتائے کہ بیٹا اس راستے پہ جانا ہے، اس راستے پہ نہیں جانا۔ قمبر کو علی تھے سمجھانے کے لیے، سلمان کو علی تھے بتانے کے لیے، فضہ کو بی بی سیدہ تھی سمجھانے کے لیے، حبیب کو حسین تھے بتانے کے لیے، کوفے والوں کو امام حسین نے مسلم کو بھیج کے سمجھایا۔ اب 1400 سال سے شیعوں کے اوپر کوئی امام نہیں ہے جو ان کو رائٹ اور رونگ بتائے، جو ان کو ڈائریکشن دے۔ تو کہا خدا نے ایک بندوبست کیا جو فرش عزا کے نام سے بچھایا گیا، کہ یہ فرش کے ساتھ جڑے رہیں گے، یہ ارکان ابا عبداللہ الحسین، کہ جب آپ حج پہ جاتے ہو تو حج کے ارکان ہوتے ہیں، حج میں طواف ہوتا ہے، سعی صفا و مروہ ہوتا ہے، رمی جمرات ہوتا ہے، اسی طرح حسین کی عزاداری کے ارکان ہیں۔ یہاں مجلس ہے، مرثیہ ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، سبیل ہے، تعزیہ ہے، شبیہیں ہیں، یہ پورے ارکان جب جمع ہو جاتے ہیں تب ایک سلسلہ عزا بنتا ہے۔ آپ کو ایک ایکٹیویٹی میں مشغول کیا گیا، اور اس ایکٹیویٹی کے اندر اللہ یہ چاہتا ہے کہ شیعہ آپس میں جڑے رہیں، اور جب جڑے رہیں گے تو یہ مجلس عزا ان کو انسانی مدارج اور انسانی درجات کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچائے گی۔ مجلس میں آئے گا دل کی نرمی پیدا ہوگی، مجلس میں آئے گا دیندار بنے گا، مجلس میں آئے گا سخی بنے گا، مجلس میں آئے گا جو فکر کے اندر خرابیاں ہیں وہ فکر کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ اب یہ علی سے مل تو نہیں سکتا، لیکن حسین کی مجلس میں علی سن ضرور سکتا ہے۔ اب یہ حسین سے مل تو نہیں سکتا، حسین کی مجلس، یہ بار بار مجھے نہیں پتا آواز کو کیوں چھیڑخانی کر رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک سیٹنگ رکھیں اس کے بعد چھوڑ دیں، اب بار بار نہیں کریں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج اگر ہم امیر المؤمنین کو بھی جانتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ آج ہم نے خیبر بھی سنی تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ آج ہم نے خندق بھی سنی تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ آج امام زمانہ کی اگر تھوڑی بہت معرفت بھی ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے قبلہ خیبر بھی حسین کی وجہ سے، خندق بھی حسین کی وجہ سے، نہج البلاغہ بھی حسین کی وجہ سے، رسول کی معرفت بھی حسین کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہر چیز حسین کی وجہ سے؟ میں نے کہا میرے لال تو نے خیبر بھی سنی تو ممبر حسین سے سنی، تم نے خندق بھی سنی تو ممبر حسین سے سنی۔ جو کچھ تمہیں دے رہا ہے یہ فرش عزا ابا عبداللہ حسین دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک بچھایا ہوا نظام ہے جو نسلوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تاکہ جب ان کی تربیت ہو جائے پھر امام زمانہ کا ظہور ہو۔ اب انفرادی تربیت نہیں، اجتماعی تربیت، کہ میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، مولا یہ نہیں چاہتے کہ یہ جوان نمازی بنے دوسرا نمازی نہ ہو، یہ سخی ہو اور وہ کنجوس ہوگا، نہیں، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ ظہور تب ہوگا جب تم سب ایک صفت میں ڈھل جاؤ۔ جس طرح عاشورہ کا دن آتا ہے آپ سب کو کالا لباس پہناتے ہیں امام حسین، اب ایک کہے نہیں میں پیلا پہنوں گا، کوئی کہے میں سفید پہنوں گا، کوئی کہے کہ نہیں میں سبز پہنوں گا، کہ نہیں، عزا کا مطلب ہم رنگ بنو، عزا کا مطلب ایک نعرہ، عزا کا مطلب ایک عقیدہ، عزا کا مطلب ایک صفت۔ اور یاد رکھو جب ایک سسٹم بن جاتا ہے تو سسٹم کی برکات ہوتی ہیں۔ حضرت نوح نے کہا کہ پروردگارا میری قوم پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے کہا نوح کیوں؟ کہ خدایا اب میری قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، سارے کے سارے فاسق پیدا ہوں گے۔ 5 منٹ سوچئے، جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، نوح کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پیدا ہوگا فاسق ہوگا؟ کیونکہ جب پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جاتی ہے، اس کی کرپشن کا اثر، اس کے فسق و فجور کا اثر اس معاشرے کے بچوں پر بھی ہوتا ہے۔
جب سارا معاشرہ گندا ہوگا نا، وہ بچہ جب اس گندگی میں بڑا ہوگا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ وہ بھی گندا بنے گا۔ قوم لوط، حضرت لوط کتنی تبلیغ کرتے تھے لیکن اثر ہی نہیں، یہاں تک کہ حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی اثر انداز ہے۔ اللہ کہتے کان من الغابرین، نوح کو کہتی تھی نوح چھوڑ دے، تیرا کیا جائے، جو کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ مطلب کسی کی برائی پر راضی ہونا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، باقی جو کرتا ہے کرتا رہے، مطلب آپ اس نظام کو نہیں بنا سکتے۔ امام کا مطلب وجود سینسیٹیو ہو، ہلکی سی خراش بھی کسی کو آئے یہ چیخنا شروع ہو جائے، یہ اگلے مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، یہ اگلے مومن کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ تبھی زیارت عاشوراء میں فرماتے اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراء من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ کا شرائط ہیں۔ میں آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں تب رہ سکتا ہوں جب تین چیزیں میرے اندر ہیں، معرفتکم، اے خدا مجھے اہل بیت کی معرفت عطا فرما، ومعرفت اولیائکم، صرف حسین کی معرفت نہیں، حسین کے چاہنے والے کی معرفت بھی عطا فرما۔ یہ چاہنے والا کتنا اہم ہے کہ زیارت عاشوراء کہتی ہے ومعرفت اولیائکم، یعنی اگر میں ممبر پر بیٹھا ہوں مجھے اس مومن کی معرفت نہیں، میں آخرت میں حسین کے ساتھ نہیں اٹھایا جاؤں گا۔ عزادار کو عزادار کی معرفت نہیں، یہ میدان محشر میں امام حسین کے لشکر میں نہیں ہوگا۔ یہ کہے میں نے پوری زندگی حسین حسین کیا تھا، اچھا حسین حسین کیا تھا، حسینی کی فکر تھی کہ نہیں؟ اربعین ابا عبداللہ کیا ہے؟ وہاں خدمت حسین ہے یا خدمت حسینی ہے؟ مولا کس کی خدمت کرواتے ہیں آپ سے؟ حسینی کی خدمت کرتا ہے نا۔ جب تک شیعہ کو شیعہ کی فکر نہیں ہوگی تب تک یہ امام زمانہ کا لشکر نہیں بنا سکتا۔ یہ لشکر تبھی بنتا ہے جب عباس فطرت بنو کہ 3 دن کے پیاسے، بدن آدھا پانی میں لیکن لبوں کو پانی سے تر نہیں کر رہے، فکر حسین کی طرف ہے، فکر 4 سالہ بچوں کی طرف ہے۔ امام حسن زہر ملا پانی نہیں پی رہے کیونکہ کربلا میں حسین کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد جتنے معصوموں کی شہادتیں ہوئیں، یہ احساس اگر تمہارے اندر نہیں ہے نا، ایک مومن کربلا جا رہا ہے، مومنہ نے خط لکھا قبلہ 3 سال سے میرے پیسے نہیں دے رہا، اور جب کہتی ہوں بھائی پیسے دو، کہتا ہے پیسے ہیں نہیں، پیسے نہیں تو کربلا کیسے جا رہے ہو؟ تو فوراً ناراض ہو جاتا ہے، آپ امام حسین کی زیارت سے ہمیں روک رہی ہیں۔ بھائی ایسی زیارت حسین بھی قبول نہیں کرتے کہ آپ کسی حسینی کو اذیت دے کے حسین کی زیارت پہ جا رہے ہو، آپ کسی عزادار کا حق کھا کر زیارت ابا عبداللہ حسین پہ جا رہے ہو۔ اور ایک چیز مشہور ہو گئی کہ زیارت پہ تو وہ جاتا ہے جسے بلاوا ہو، بلاوا ہو، بلاوا ہو۔ بزرداری کو بلاوا ہوا تھا، ابھی شہباز شریف کو بلاوا ہوا تھا، مکے ہو کر آ گیا۔ جنرل مشرف کو بلاوا ہوا تھا، کعبے کی چھت پہ چلا گیا۔ کیسی بے وقوفانہ باتیں کہ جس کو بلاوا ہوتا ہے وہ جاتا ہے۔ بلاوے دلوں کو ہوتے ہیں، جسموں کو نہیں ہوتے۔ بلاوا قلب کا ہوتا ہے، بلاوا قلب کا ہوتا ہے۔ جسم عالم اسباب ہے، ٹکٹ لینا ہے، ویزا لگانا، آدمی چلا جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کوئی بندہ کہے میں کربلا جانا چاہتا تو آپ کو بھئی نہیں جا سکتے، امام حسین جب تک نہیں بولا تو آپ نہیں جا سکتے ہو۔ بھئی آج ویزا لگاؤ، ٹکٹ لو، سیدھا جا کے نجف اترو، کربلا پہنچ جاؤ گے۔ عالم اسباب میں آپ کربلا پہنچ سکتے ہو۔ صدام بھی چلا گیا امام حسین کے حرم میں، امریکی فوجی بھی چلے گئے تھے وادی سلام تک، کئی لوگ چلے جاتے ہیں۔ اصل جو بلاوا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ قلب کا بلاوا ہوتا ہے۔ وہ ہر جانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ امام حسین نے مجھے بلایا ہے کہ نہیں بلایا، وہ قلب کی کیفیت بتاتی ہے۔ جب حرم امام حسین میں جاتے ہو یہ بولتا ہے کہ حسین نے بلایا ہے کہ نہیں بلایا۔ وہ رقت، وہ گریہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ حسین کو دیکھ کے جب دل ٹوٹتا ہے، وہ اندر کی ایک سکون کی کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں ہوٹلوں میں سوتے رہتے ہیں، حرم گئے، ہلکی پھلکی 5 منٹ کی زیارت کی، مزہ ہی نہیں آتا ان کو حرم میں بیٹھنے میں، تھوڑی دیر بیٹھے نکل کے آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھیں کہ حسین ابن علی کا بلاوا نہیں ہے، بلاوا دل کو ہوتا ہے۔ امام رضا کا زائر، تہران کا تاجر کہتا ہے مشہد گیا،
امام رضا کی زیارت کو گیا، 4 دن گزر گئے، کہہ رہا ہے قرآن پڑھ تو رہا ہوں، مزہ نہیں آ رہا، زیارت کر رہا ہوں، کنیکشن نہیں بن رہا، بس جاتا ہوں مولا کے حرم میں بیٹھتا ہوں آتا ہوں، وہ رقت نہیں پیدا ہو رہی، وہ قلب کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی۔ کہتا میں سمجھ گیا بلاوا نہیں ہے، فوراً ٹکٹ کٹوائی، واپس جا رہا ہوں۔ نکلا اپنے ٹریول ایجنسی سے، گلی میں ایک بوڑھے کو دیکھا جس نے ریڑھی اٹھائی ہوئی تھی، بہت زیادہ سامان، ایک چڑھائی کی جگہ تھی، ریڑھی کو اوپر کر لے کے جا رہا تھا، اور اتنا وزن زیادہ تھا کہ بوڑھا دھکا نہیں دے پا رہا تھا، بس اتنا تھا کہ ریڑھی پیچھے آئے اور بوڑھا نیچے آئے۔ میں دوڑا گیا، اس ریڑھی کو سنبھالا، اس کی مدد کی، جہاں جانا چاہتا تھا پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد میں نے ارے بوڑھے اٹھا نہیں سکتے تو اتنا سامان کیوں اٹھاتے ہو، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے؟ بوڑھے نے مجھے دیکھا، کہا تجھے کیا پتا میرے گھر کے مسائل کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، 4تھی بار رشتہ آیا، جواب دے کے چلے گئے، جو آتا ہے کہتا ہے بیٹی کا جہیز ہے کہ نہیں ہے، اب میں غریب آدمی ابھی تک جہیز تیار نہیں کر پایا، تو جواب دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو میری بیوی نے کہا کہ اب گھر تب آنا جب پیسے تیار کر لو، اب کا مجبور ہوں، شرم آتی ہے، گھر جاتا ہوں، لہٰذا زیادہ سامان اٹھاتا ہوں تاکہ جلدی سے پیسے جمع کر لوں۔ تو یہ تاجر کہتا میں نے کہا آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہ یہیں قریب ہے۔ کہ دیکھو میری بھی ٹکٹ ہے، چند گھنٹوں میں تھک گیا ہوں، مدد بھی کی آپ کی، ایک چائے کا کپ پلا دو مجھے۔ اس نے کہا جاؤ، مہمان ہو، حبیب خدا ہو، غریب آدمی ہوں، زیادہ پذیرائی نہیں کر سکتا، آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، چائے میں پلا دوں گا آپ کو۔ کہتا اس کے گھر گیا، کہتے واللہ جب گھر کو دیکھا تو حالت زار تھی، بہت غریب آدمی، نہ سامان نہ صحیح برتن، کچھ بھی نہیں اس کے گھر میں۔ کہتا میں نے چائے کا کپ پیا، وہیں اپنی بیگ سے چیک بک نکالا، ایک ہینڈسم اچھی اماؤنٹ میں نے چیک پہ لکھی اور اس بوڑھے کو دی۔ اس نے چیک دیکھا، مجھے کہا کہ مہمان اگر قرضے کی نیت سے دے رہے ہو، میں بڑا غریب ہوں، واپس نہیں کر پاؤں گا، تو رکھ لو اپنے پاس۔ کہا کس نے کہا قرضہ ہے؟ ہدیتاً دے رہا ہوں، اپنی بیٹی کا جہیز لو، اور اگر تھوڑا بہت بچ جائے اپنے اوپر خرچ کر لینا۔ بالکل میں نے ہدیہ کیا، یہ تمہارا مال ہوا۔ یہ دوڑا بیوی کے پاس گیا، بیوی کو دکھایا، اس نے اپنی بیٹی کو بتایا، یہ ماں باپ زار و قطار خوشی کے مارے رونے لگے۔ کہتا ہے چائے پی، جب گھر سے نکلنے لگا تو اس بوڑھے کے چہرے پہ آنسو جاری، اس خاتون کے چہرے پر آنسو جاری، کہ ہم ہیں تو بہت غریب، نہ کھانا تھا نہ صحیح مہمان نوازی کر سکے، اب غریب آدمی آپ کو کچھ دے تو نہیں سکتے، یہ جو احسان آپ نے کیا ہے بس اتنا کہیں گے امام رضا کو کہ جو دینا ہے رضا تجھے دے دے۔ ہاں کہتا ہے اس کے گھر سے نکلا، سیدھا وداع کی زیارت پڑھنے امام رضا کے حرم گیا کہ سلام آخر دوں اور واپسی تہران کی طرف چلا جاؤں۔ کہتا جیسے آیا امام رضا کے حرم میں، اب جب میں نے کہا السلام علیکہ یا غریب الغرباء، کہ بس کہنا تھا اور دل ایسے ٹوٹا، آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو جاری ہوئے۔ میں سمجھ گیا امام رضا کا بلاوا آیا ہے، اب مولا نے ایکسپٹ کر لیا، اب دل نہیں تھا حرم سے جانے کا، میں نے فوراً ٹکٹ کو کینسل کروایا۔ وہ کیفیت میرے اندر آ گئی، معرفتکم و معرفت اولیائکم۔ تو صبح سے شام تک اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، فکر شیعہ میں ہے کہ نہیں، فکر مؤمن میں ہے کہ نہیں، فکر عزادار بھی ہے کہ نہیں، فکر عاشق حسین بھی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ فکر نہیں تو شیعہ کیسا؟ آیا چھٹے امام کے پاس، مولا بڑا دل ہے آپ کو اپنے گھر میں دعوت دیں۔ امام نے فرمایا اگر ہم دستیاب نہیں ہیں دعوت کے لیے تو فرمایا ہمارے کسی چاہنے والے کو گھر پہ بلا لو۔ کہا اس کو کھانا کھلاتے ہو یہ بالکل ایسے ہے جیسے تو نے جعفر صادق کو کھانا کھلایا۔ فرمائے بالکل، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ربط و تعلق جو اہل بیت چاہتے تھے کہ شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں،
18 سال کے بعد علی ابن مہزیار امام زمانہ سے ملتا ہے. مولا فرماتا ہے علی ابن مہزیار 18 سال سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. کہتا سر جھکایا. میں نے کہا مولا آپ 18 سال سے تو میں آ رہا ہوں. کہا ہم تیرا انتظار کر رہے تھے. کہا مولا میں آ رہا ہوں 18 سال سے گریا کر رہا ہوں آپ کی زیارت ہو جائے. کہا علی ابن مہزیار جب تم شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم نہیں کرو گے تو توقع نہیں رکھو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ملوں. تقویٰ کا مطلب یہ تو نہیں کہ بس نمازی بن گیا 5 وقت مسجد میں جا رہا ہوں. اصلاً مسجد میں جانے کا ثواب کیوں ہے؟ نماز گھر میں کیوں نہ پڑھوں؟ مسجد میں جاؤ گے ایک دوسرے کو دیکھو گے جان پہچان ہوگی. فلاں ہمسایہ ہے فلاں کیا کام کرتا ہے کیا جاب کرتا ہے سلام دعا ہوگی. کل کسی کو اداس دیکھو گے پوچھو گے اے مومن آج اداس کیوں ہو؟ وہ اپنی پریشانی بتائے گا. بھائی ڈاکہ ڈل گیا گھر میں بیٹا جوان تھا مر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا جاب میرے ہاتھ سے نکل گئی. اب جب پریشانی شیئر کرے گا تو شیعوں کا دل حسین نے تو ویسے ہی نرم کر دیا نا. اس کے دل کے اندر درد تو ویسے ہی پیدا کر دیا نا. تو مسجد میں 50 لوگ ہوں گے 60 لوگ ہوں گے 70 لوگ ہوں گے یہ مل کے اس مومن کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. اگر احساس ہی ختم ہو گیا تو یہ نظام ولایت نہیں ہے. تم اس ولایت کا حصہ تب ہو جب معاشرہ یہ جو 7 دن 40 دیکھتے ہو پورا سال یہ احساس تم لوگوں کے دلوں میں ہو. جب یہ احساس ہمارے اندر آ گیا ہاں اب کا امام زمانہ ظہور فرما لیں گے. کس طرح خدا ایک شہید کی شہادت کا اثر اب سب کے دلوں پہ ڈالتا ہے. 2 شہید ایسے تھے جن پہ میں نے لوگوں کو بڑا روتے ہوئے دیکھا. ایک شہید قاسم سلیمانی ایک رہبر معظم. لوگوں کے دل منقلب ہو گئے. یہ وہ اثر ہوتا ہے ولی کا. یہ اثر ہوتا ہے کسی شہید کے خون کا جو خدا آپ کے دلوں پہ رکھتا ہے. تو فرمایا بمعرفتکم و معرفت اولیائکم. آواز سے گیا یا ابا عبداللہ 40,000 درہم کا ٹیکس ہے آپ کا چاہنے والا ہے آپ سفارش کر دیں مولا. آج میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں مالدار ہیں پیسے والے ہیں تاجر ہیں ان کو پتا ہے ہماری ایک فون کال سے اگلے بندے کا کام ہو جائے گا. اتنے کنجوس کال نہیں کرتے. 2 لفظ ایک مومن کے لیے خرچ نہیں کرتے. پتا ہے کہ ہم ایک تحریر لکھیں اگلے بندے کی نوکری ہو جائے گی. یہ آدمی جو اپنے وجود سے کسی کو فائدہ نہیں دے رہا یہ کل حسین سے فائدہ لینا چاہے گا. یہ سیرت اہل بیت. محبت ابا عبداللہ الحسین جب آپ کو جمع کرتی ہے تو کس لیے جمع کرتی ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کا درد رکھو. آج کسی مومن کے لیے کوئی کچھ کر سکے پر نہ کرے یہ کنجوس ہے. اور کنجوس کا تعلق نہ علی سے ہے نہ آل علی سے ہے. تم زندہ اسی لیے ہو تاکہ مومن مومن کی خدمت کرے. یہ اس نظام کا حصہ ہے. علی یقین کو کہا کہ ہم وہ کمائی حلال ہی تب ہے تمہارے اوپر جب ہمارے شیعہ کی خدمت کرو. وہ علی یقین جس کے لیے 7 امام فرمائے اگر کسی نے کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو علی یقین کو دیکھ لے. اور وہی علی یقین جب 7ویں امام سے ملنے جاتا ہے مولا دروازے پہ ملنے نہیں آتے. 7 گھنٹے مولا کی گلی میں بیٹھتا ہے باہر نکلتا ہے مولا کیوں نہیں مل رہا ہے؟ امام نے کہا کیوں ملوں؟ میرا شیعہ آیا تھا تجھ سے ملنے تو کیوں نہیں ملا؟ یہ تعلق ہے اہل بیت کا. اگر تو کسی شیعہ کے ساتھ برا ہے اہل بیت تم سے نہیں ملتے. کہ مولا سفارش کر دینا. آج کوئی اتنا کمپیٹنٹ بن جاتا ہے نہیں بھائی ہم تو میرٹ سسٹم پہ چلتے ہیں ہم سفارش. بھائی یہ اپنی تقویٰ سمجھتا ہے اس چیز کو. یہ خاک تقویٰ ہے تمہاری. تمہاری زبان سے تمہارے قلم سے تمہارے کاغذ سے تمہاری تحریر سے اگر کسی مومن کا کام ہوتا ہے یہ تقویٰ الہی ہے. یہ شعار دین ہے. اس نظام میں بھی مومن مومن کی مدد نہ کرے تو شیعہ ترقی کیسے کریں گے؟ امام نے خط لکھا اس کہ میرے رسول نے فرمایا اگر کوئی کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے خدا کو خوش کیا. کہ لے جا خط جا کے اسے دینا. جب خط ملا اس والی احواز کو خط دیکھا بوسہ دیا. ارے میرے مولا کا خط ہے. اسے گھر میں بٹھایا. نوکر کو ڈائری لے کر آؤ
ڈائری آئی، کتنا ٹیکس ہے؟ 40,000۔ کہا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، سارا معاف کیا۔ کہا اگلے 2 سال کا بھی معاف۔ اب کہہ رہا ہے میں اس کے گھر، اب امیر آدمی کا گھر تھا، یہ غریب آدمی تھا، کہ جب اس کے گھر میں بیٹھا تو اس کا ایک خوبصورت سا قالیچہ تھا، میں بار بار اس قالیچے کو دیکھ رہا تو آنکھوں کا برق وہ قالیچے نے میرے اپنی طرف راغب کیا، یہ سمجھ گیا مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی ہے۔ تجھے خوش نہیں کیا، اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ تو جب کوئی شیعہ کو خوش کرے تو یہ سمجھے میں اپنے امام کو خوش کر رہا ہوں، جب کسی مومن کو نیاز کھلاؤ یا سبیل پلاؤ تو یہ سمجھو اپنے امام کو پانی پلا رہے ہو۔ یہ کربلا میں جو مسافر چلتے ہیں، یہ پاؤں دبانے والے یہ تصور سے دباتے ہیں نا، کس راستے سے اہل بیت چلے تھے، اگر میں ہوتا میں خدمت کرتا، اگر میں ہوتا میں پانی پلاتا، کہ یہ ربط ہے۔ اگر یہ ربط بن گیا تو سمجھو امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا۔ نوح نے کہا پروردگارا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا الا فاسق و فاجر، یہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر علائم ظہور میں یہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، کہا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا الا مؤمن و متقی۔ اب امام زمانہ کیا کریں گے کہ بچے متقی، نوح کے زمانے میں بچے فاسق و فاجر۔ کہتے یہ ایک سوسائٹی کا کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ مثال دے کے بیان کروں، 10 لوگوں کو آپ کھڑا کرو، ان 10 میں 7 ہوں سخی، 3 ہوں کنجوس۔ پہلے سخی سے کو بھائی امام بارگاہ کے لیے چندہ دو، وہ 1,000 دے، دوسرا 5,000 دے، تیسرا 500 دے، چوتھا 2,000 دے، چھٹا 4,000 دے۔ اب 7واں آ گیا کنجوس۔ اس کنجوس پہ ان 7 کا پریشر ڈیولپ ہوگا، یہ کہے گا بھائی جب 7 نے لیا تو اب میں تو کچھ نہ دوں تو بیزتی ہے میری۔ تو یہ ان 7 کے پریشر میں کیا بن جائے گا، سخی بن جائے گا۔ ایران میں حجاب ہے قانونی، وہاں پھر بھی بے حجابی ہے۔ عراق جب آپ 40 میں جاتے ہو، ایک بھی عورت اس راستے میں بے حجاب نظر نہیں آ، جبکہ قانون بھی نہیں ہے، پھر بھی ساری عورتیں حجاب کے ساتھ گھومتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہاں کا پریشر۔ ایک عورت اگر وہاں پہ حجاب اتار دے تو وہاں کا ماحول و معاشرہ ایسا ہے وہ اس کو ٹوکے گا، وہ اس ٹوکنے سے ڈرتی ہے۔ اور جب اتنی خواتین حجاب میں ہوتی ہیں، مثلا 10 عورتیں محجبہ ہوں گی تو وہ جو 2 ہوں گی وہ پریشر کے اندر آ جائیں گی۔ تو فرمایا امام کے اندر کیونکہ اکثریت اچھی ہوگی، وہ اقلیت اس اکثریت کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی۔ آپ اپنی دیندار بچی کو کسی ایسی یونیورسٹی میں بھیجو جہاں سارے بے دین سیکولر لبرل ٹائپ کی آنٹیاں ہیں، تو وہاں بچی کو کیا ہوگا، جب دیکھے گی سب نے دوپٹے اتارے ہوئے ہیں، وہ انڈر پریشر آ جائے گی، وہ سمجھے گی میرے اندر کوئی خامی ہے، کیونکہ ہر بندہ اسے الگ نگاہ سے دیکھے گا نا۔ کئی بچے جب ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں، جب ایسی سوسائٹیز میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں، جب انڈر پریشر آ جاتے ہیں وہ بچے کیا بن جاتے ہیں، بے دین بن جاتے ہیں۔ کیوں معصوم نے فرمایا اچھوں کی صحبت میں بیٹھو تو اچھے بنو گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو تو برے بنو گے۔ تو مولا حسین ساری صحبتیں چھڑوا کر تجھے حسین کی مجلس کی صحبت عطا کرتے ہیں۔